اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک جسے سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3791 اور سنن نسائی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، اور سب سے بہتر قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے ان خلفائے راشدین سے کیسی محبت فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا الگ الگ وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں ناظرین، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح نہیں فرمایا۔ اور کس طرح آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو اپنے مزاج کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے کس طرح ان کے اوصاف کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، فرائض یعنی میراث کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، اور سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین یعنی امانت دار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے، سچی محبت یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے۔ ان میں سے کسی ایک سے محبت میں کمی ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں کمی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ سچی خالص محبت ہے تو سمجھ جائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے سچی خالص محبت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور آیت نمبر ہے 42، آیت نمبر 42 سے یہ پوری آیت ناظرین آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني
لم اشرک بربی احدا۔ ناظرین یہاں پر احدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں احدا پڑھا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ دو زبر کی ترمین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور آخر میں 42 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 42 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، احیط دوسرا، بی تیسرا، ثمری چوتھا، اور ہی پانچواں، فا چھٹا، اصبح ساتواں، یقلب آٹھواں، کفی نواں، علا دسواں، ما گیارہواں، انفق بارہواں، فی تیرہواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین خاویتن چودواں، عروشی پندرہواں، یقولو سولہواں، یا سترواں، لیتنی اٹھارہواں، لم انیسواں، اشرک بیسواں، بی گزر چکا ہے، ربی اکیسواں، احدا بائیسواں۔ کل یہاں 22 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ثمری میں را کے نیچے زیر ہے، اسے باریک کر کے پڑھیں گے، بِثَمَرِهِ، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، کفی علیحدہ ہے، ہی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، کفیہ، علی ما انفق، انفقہ میں نون ساکن ہے، اور فا آپ دیکھیں ناظرین یہ حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ علی ما انفق، فی علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، فی ہا، وہی خاویتن، تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد عین حرف حلقی ہے، تو یہ تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ خاویتن علی، عروشی علیحدہ، ہا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، عروشیہا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، علی عروشیہا، وَيَقُولُ، یا علیحدہ ہے، لیتا علیحدہ، یا علیحدہ، یا لیتنی ملا کر پڑھا جائے گا۔ لم اشرک، بی علیحدہ، رب علیحدہ، یا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، بربی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یا مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بربی احدن، یہاں وقف کریں گے تو احدا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا وَيَقُولُ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔
آیت نمبر 42 ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں۔ اب اس میں ناظرین اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و تجربہ میسر کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمر یہ پہلا اسم ہے، ہی ضمیر دوسرا، کفئی تیسرا، ہی ضمیر یہاں پر نمبر 2 آئے گا، ما چوتھا، ہا نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، خاویتن پانچواں، عروش چھٹا، یہاں نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 ہے، رب ساتواں، یا یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، آٹھواں احدہ۔ کل ملا کر 8 اسماء ہیں۔ ثمر اور اس کے بعد دوسرا اسم ہے ہی، ہا، ہیا اور یا، ہی، ہا، ہیا اور یا۔ تیسرا اسم ہے کفئی، اس کے بعد چوتھا اسم ہے ماں، پانچواں ہے خاویتن، اور چھٹا ہے عروش۔ اور ساتواں ہے ناظرین رب، آٹھواں ہے احدہ۔ احدہ۔ اس کے بعد افعال کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ پہلا فعل ہے احیطہ، دوسرا ہے اصبح، تیسرا یقلب، چوتھا انفق، پانچواں یقول، چھٹا لیتا، اور ساتواں ہے اشرک۔ 7 افعال ہیں۔ پہلا احیطہ، دوسرا اصبح، تیسرا ہے انفق، تیسرا ہے یقلب، چوتھا ہے انفقہ، پھر اس کے بعد پانچواں ہے یقولو،
اور چھٹا ہے لیتا، ساتواں ہے اشرک۔ یہ 7 افعال ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف، بی دوسرا، فا تیسرا، علا چوتھا، فی پانچواں، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، علا گزر چکا ہے نمبر 4 میں، واو یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یا چھٹا، لم ساتواں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ بی جو ہے یہ نمبر 2 میں گزر چکا ہے، تو کل یہاں پر 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 بی، نمبر 3 فا، نمبر 4 علا، نمبر 5 فی، اور نمبر 6 یا، نمبر 7 لم، نمبر 7 حروف ہیں، تو 8 اسماء اور 7 افعال، 8 اور 7 15، 15 اور 7 ناظرین کل ملا کر 22 کلمات ہیں، کل ملا کر 22 کلمات ہیں۔ اب سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ثمر۔ ثمر کہتے ہیں پھل کو، اسمار اس کی جمع ہے۔ ثمر ایک پھل، اسمار بہت سے پھل۔ ہم کہتے ہیں نا اس بات کا ثمر کیا ہے، عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے یہاں اردو میں شمار نہیں کر رہے۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہی کی شکل میں ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین اگر منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو ناظرین تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے، یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے کفی۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہاں پر جو یقلب کفی، تو کفینی اصل میں تھا، کفینی یا کفانی اس کا معنی ہوگا 2 ہتھیلیاں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ناظرین چونکہ یہ کفینی تھا لیکن مضاف بن رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ مضاف جب بھی ہوگا تو وہاں مضاف میں اگر تنوین ہوگی وہ بھی ہٹ جائے گی، الف لام ہوگا وہ بھی ہٹ جائے گا، یا پھر ناظرین تثنیہ یا جمع کا نون ہوگا تو وہ بھی ہٹ جائے گا۔ تو اسی لیے یہ کفی مضاف بنا ہے، تو کفی ہی، کفی مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے، تو کفی کا معنی ہوتا ہے 2 ہتھیلیاں۔ اس کے بعد ما، یہ اسم موصول ہے اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس یا وہ جو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ خاویتن، خاویتن فاعلتن کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے معنی ہے کہ گرا ہوا ہونا، یعنی وہ گرا ہوا ہے یا گری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد عروش۔ عروش کسے کہتے ہیں؟ عروش کہتے ہیں چھتوں، عرش کی جمع ہے، عرش کہتے ہیں چھت کو، عروش اس کی جمع ہے یعنی بہت سے چھت، اور عرش عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رب۔ رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا رب میری حاجات کو پورا فرما۔ احدن کہتے ہیں کسی ایک، یعنی کوئی ایک یا کسی ایک۔ افعال کی طرف چلتے ہیں تو پہلا فعل ہے احیطا۔
احیطہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے گھیر لیا گیا، گھیر لیا گیا۔ اصبح یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، لیکن یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل ناقص میں سے ہے، تو اسماء کی کچھ خصوصیات اس میں ہوتی، تو یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اصبح کا معنی ہے ہو گیا، یعنی صبح کو ہو گیا یا صبح کو رہ گیا۔ یقلب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پلٹتا ہے یا وہ پلٹے گا، اور یہاں معنی ہے وہ پلٹتا ہے یا وہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے انفقہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے خرچ کیا، اس نے خرچ کیا۔ انفقہ ینفقو انفاق، انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، ہم کہتے ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یقولو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، اور یہ معنی ہے وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے۔ اور اس کا مصدر ہے قول، قول کا معنی بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لیتا یہ فعل تمنا میں سے ہے یا فعل تمنی میں سے ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کاش۔ اشرک، اشرک اصل میں تھا اشرکو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی کہ میں شرک کرتا ہوں یا میں شرک کروں گا، لیکن یہاں پر لم ہے، لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو جزم دیتا ہے، آخر میں آپ دیکھیں جزم آیا۔ دوسرا یہ فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لم اشرک میں نے شرک نہیں کیا، میں نے شرک نہیں کیا۔ حروف کی طرف چلتے ہیں، واو کا معنی ہے اور، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بثمرہ میں جو بی ہے یہ کا کو کی کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد ناظرین جو رب کے ساتھ بی ہے، بی رب بھی، یہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ یا یہ حرف ندا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے۔ لم اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین۔ 22 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 رب، نمبر 3 انفقہ میں انفاق، نمبر 4 یقول میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ پیش او، حا یا زر حی، طا زبر طا، و احیطا، با زر بی، ثا زبر ثا، میم زبر ما، را زر ری، ہا کھڑی زر ہی، بی ثمرہ، فا زبر فا، حمزہ صاد زبر اس، با زبر با، حا زبر حا، فا اصبح، یا پیش یو، قاف لام زبر قل، لام زر لی، با پیش بو، یقلبو، کاف فا زبر کف، فا یا زبر فی، حاضر ہی، کف فی، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، میم الف زبر ما، حمزہ نون زبر ان، فا زبر فا، قاف زبر قا، علا ما انفقا، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، واو زبر وا، حاضر ہی، یا زبر ہا، یا زبر یا، وہیا، خا الف زبر خا، واو زر وی، یا زبر یا، تا دو پشتن، خاویتن، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، عین پیش او، را واو پیش رو، شین زر شی، ہا الف زبر ہا، عروشیہا، واو زبر وا، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام پیش لو، و یقولو، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، لام یا زبر لی، تا زبر تا، نون یا زر نی، یا لیتنی، لام میم زبر لم، حمزہ شین پیش اش، را کاف زر رک، لم اشرک، با زر بی، را با زبر رب، با یا زر بی، بی ربی، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال دو زبر دن، احدن، یہاں وقف کریں گے تو احدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
أشرك بربي أحدا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور احیطہ گھیر لیے گئے، بی کے ثمری پھل ہی اس کے، فا پس اصبحا صبح کو رہ گیا، یقلبو وہ ملتا، کفی ہتھیلیاں دونوں ہتھیلیاں ہی اپنی، علا اس پر، ما وہ جو، انفقا اس نے خرچ کیا، فی میں ہا اس، وا اور ہیا وہ، خاویتن گرا پڑا تھا، علا پر عروشی چھتوں، ہا اپنی، وا اور یقول کہنے لگا، یا لیتنی ایک کاش میں، لم اشرک شرک نہ کرتا، بھی ساتھ، ربی رب یا اپنے، احدا کسی کو، لم اشرک میں نے شریک نہ کیا ہوتا، بھی ساتھ، ربی رب یا اپنے، احدا کسی ایک کو. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے، اور اس نے اس باغ میں جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ باغ اپنی چھپریوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 40-41 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ناظرین جہاں پر اس بات کا ذکر آیا کہ تم ماشاءاللہ کہتے ہوئے جاتے، لا قوت الا باللہ، تو اس کے بارے میں احادیث ناظرین ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. بس ایک حدیث پاک میں عرض کروں گا کہ ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جس شخص نے کوئی چیز دیکھی وہ اس کو اچھی لگے اور اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو کبھی بھی نظر نہیں لگے گی. تو ناظرین ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری سواریوں کو، ہمارے گھر کو، ہماری شاپ کو، ہماری فیکٹری کو، ہمارے بزنس کو کسی کی نظر نہ لگے. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے دم کر لیا کریں. اور خاص طور پر جہاں یہ ڈر ہو، بعض اوقات اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے نا، اپنی بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھے، گھر کو دیکھے، سواری کو دیکھے، تو تب بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ ناظرین نظر انشاءاللہ نہیں لگے گی، بد اثرات سے بھی محفوظ رہے گا. اس کے بعد آ جائیں ناظرین آیت نمبر 42 کی طرف کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ
علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اور اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے اور اس نے باغ میں جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ باغ اپنی چھپڑیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ بعض اوقات نا جب کوئی مصائب و آلام آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ناظرین ظاہر ہے کہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں بعض اوقات ان پر بھی آتی ہیں، بعض اوقات جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو ان پر بھی آتی ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ دونوں کے مصائب میں فرق ہے، ڈفرنس ہے۔ اور ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ کیسے پتہ لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہے یا کیسے پتہ لگے کہ یہاں پر آزمائش کا سلسلہ ہے، تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب تجھ پر مصائب و آلام آئیں تو اگر جو ہے وہ تمہیں وہ مصائب و آلام اللہ سے قریب کرتے ہیں، اللہ سے قریب کر رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ آزمائش ہے اور اس میں تمہارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ مصائب و آلام تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ مصائب و آلام تمہارے لیے آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تم پر تھوڑی ناراضگی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، بہرحال یہ علماء نے بات بیان فرمائی، محدثین نے بھی، مفسرین نے بھی، کہ جب جو اللہ سے دور ہو، نافرمان ہو، اس پر اگر اللہ کا مطلب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تو اسے فوراً گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے یا ناظرین اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ اور جو فرما بردار ہو، عام مسلمان ہے، کبھی نافرمانی ہے، کبھی فرما برداری ہے، اس پر مصائب و آلام آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پھر مصائب و آلام اگر وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور مقربین پر، نیک لوگوں پر جو مصائب و آلام آتے ہیں وہ تو توبہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ تو صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے، جی چکوال سے۔ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك
لم أشرك بربي أحدا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹیڈ کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر ناظرین اگر آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ناظرین جو ہے وہ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام کا جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھیے، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کی میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ: اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.